پاکستان کی تاریخ میں کئی لیڈرز آئے لیکن کوئی بھی عمران خان جتنا پولرائزنگ نہیں رہا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو انہیں اپنا مسیحا مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ جو انہیں سلیکٹڈ یا پاپولسٹ کہتے ہیں۔ ایک کرکٹر، ایک پلے بوائے، ایک فلینتھروپسٹ اور پاکستان کے پرائم منسٹر، لیکن آج وہ جیل کی کوٹری میں قید کیوں ہیں؟ آج ہم نیوٹرل رہ کر جذبات کو سائڈ پر رکھ کر عمران خان کی زندگی کے ہر اس پنے کو پلٹیں گے جو انہیں قیدی نمبر 804 بناتا ہے۔ دل تھام کر بیٹھیے کیونکہ کہانی ہے عمران احمد خان نیازی کی۔ عمران خان 5 اکتوبر 1952 کو لاہور کے ایک بااثر نیازی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اکرام اللہ خان سول انجینئر تھے، لیکن عمران خان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر ان کی ماں شوکت خانم کا تھا۔ عمران اپنی 4 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے۔ ان کا خاندان میاں والی کے نیازی قبیلے سے ہے، جبکہ ان کی والدہ شوکت خانم جلندھر کے برقی قبیلے سے ہجرت کر کے آئی تھیں۔ عمران خان نے لاہور کے HSN کالج سے پڑھائی کی، پھر انگلینڈ کے رائل گرامر اسکول گئے اور آخر میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفی، پولیٹکس اور اکنامکس کی ڈگری حاصل کی۔ 70 اور 80s میں عمران خان کا پبلک امیج ایک پلے بوائے کا تھا۔ وہ لندن کے ٹریمپ جیسے کلبز میں اکثر دیکھے جاتے تھے۔ ان کا نام کئی ہائی پروفائل خواتین کے ساتھ جڑا، جن میں ایما سرجنٹ ان کا پہلا سچا پیار تھا۔ اور پھر سیتا وائٹ کا معاملہ، جس پر کیلیفورنیا کے کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ٹیڈین جید ان کی بیٹی ہیں، حالانکہ عمران خان نے ہمیشہ اسے ڈینائی کیا۔ 1985 میں ان کی ماں کی کینسر سے موت ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کا پبلک فگر بدلنا شروع ہوا۔ وہ پلے بوائے سے اسپرچول اور ریلیجیس راہ پر نکل پڑے۔ کرکٹ عمران خان کی پہلی پہچان بنی۔ انہوں نے ریورس سوئنگ کو دنیا میں متعارف کروایا۔ انہوں نے پاکستان کو بھارت اور انگلینڈ میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز جتوائی۔ 1992 میں جب ان کی عمر 39 سال تھی، انہوں نے کارنر ٹائیگرز کا نعرہ لگایا اور پاکستان کو اس کا پہلا اور آخری ODI ورلڈ کپ جتوایا۔ اس جیت نے انہیں پاکستان کا انبیٹیبل ہیرو بنا دیا۔ ماں کی کینسر سے موت نے انہیں بدل دیا۔ انہوں نے چندہ جمع کیا اور شوکت خانم ہاسپٹل بنایا۔ 1995 میں انہوں نے جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی، جن سے انہیں 2 بیٹے ہوئے، سلیمان اور قاسم۔ 2004 میں یہ شادی ختم ہوئی۔ 2015 میں ریحام خان سے شادی کی، جو صرف 10 مہینے چلی۔ 2018 میں انہوں نے اپنی اسپرچول گائیڈ بشرا بی بی سے شادی کی۔ اگر عمران خان کے پولیٹیکل جرنی کے بارے میں بات کی جائے تو عمران خان نے 1996 میں پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کی بنیاد رکھی۔ شروعات میں ان کا نعرہ صرف انصاف اور کرپشن کا خاتمہ تھا۔ 2011 کی لاہور ریلی کے بعد سے یہ تصور مضبوط ہوا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کی سپورٹ حاصل ہے۔ کرٹکس اور سکولرز جیسے محمد وسیم کا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں PMLN اور PPP کے مقابلے میں ایک آلٹرنیٹو کے طور پر سپورٹ کیا۔ 2018 میں وہ پرائم منسٹر بنے، جسے اپوزیشن سلیکٹڈ کہتی ہے۔ عمران خان کی کرکٹنگ لیجیسی کی وجہ سے ان کا انتخابی نشان بلہ یعنی بیٹ تھا۔ یہ نشان ان کی پہچان بن گیا، لیکن 2024 کے الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز نہ کروانے کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ نشان ان سے چھین لیا۔ عمران خان کے PM بننے کے بعد اپوزیشن PMLN، PPP اور GUIF نے PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنایا۔ اپوزیشن کا کہنا تھا کہ عمران خان کی حکومت انکمپیٹنٹ ہے اور وہ مہنگائی اور اکانومی کو سنبھالنے میں ناکام رہے ہیں۔ اور ناظرین یہ ہی نہیں، 2021 کے آخر میں جب DGISI کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ آیا تو عمران خان اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے۔ یہیں سے وہ سیم پیج ختم ہونا شروع ہوا جس نے اپوزیشن کو رستہ دیا۔ ناظرین عمران خان کو ہٹانے کا عمل اپریل 2022 میں مکمل ہوا۔ اس کے 2 بڑے پہلو ہیں۔ کیسے ہٹایا گیا؟ لیگل پروسیس۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی PM کو نو کانفیڈنس موشن تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اپوزیشن نے نیشنل اسمبلی میں ووٹس پورے کیے اور انہیں کانسٹیٹیوشنل طریقے سے عہدے سے الگ کر دیا گیا۔ کیوں ہٹایا گیا؟ ریزنز: سیاسی وجہ، ان کے اپنے اتحادی جیسے MQM اور BAP انہیں چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ مل گئے تھے۔ معاشی وجہ، اپوزیشن نے الزام لگایا کہ ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے اور وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ سائفر کنسپیرسی، عمران خان نے دعویٰ کیا کہ انہیں ان کی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی خاص طور پر رشیا وزٹ کی وجہ سے امریکہ نے سازش کے ذریعے ہٹوایا۔ امریکہ نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو اپوزیشن کو پارلیمنٹ میں اپنا زور دکھانے کا موقع ملا۔ عہدے سے ہٹنے کے بعد ان پر کیسز کی بھرمار ہو گئی۔ ان کی اریسٹ کے بعد ہونے والے ہنگاموں نے ان کا اور فوج کا رستہ بالکل الگ کر دیا۔ جنوری 2025 میں القادی ٹرسٹ کیس میں 14 سال سزا، دسمبر 2025 میں توشہ خانہ کیس میں 17 سال کی سزا سنائی گئی۔ 2024 کے الیکشنز میں ان کا چناؤ نشان چھین لیا گیا، لیکن ان کے سپورٹ کیے گئے آزاد امیدواروں نے سب سے زیادہ سیٹیں جیت کر سب کو حیران کر دیا۔ آج عمران خان راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی اس قیدی والی زندگی میں کیا ہو رہا ہے؟ 23 گھنٹے کی تنہائی اور آنکھوں کی روشنی کھونے کا ڈر، کیا یہ واقعی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے؟
सफ़र अटोक जेल से शुरू हुआ, जहां उन्हें एक 9x11 फीट की छोटी सी कोठरी में रखा गया। शुरुआत में यहाँ प्राइवेसी का संगीन मसला था। कैमराज शोर एरियाज के करीब लगे थे। बाद में एक 5 फीट की दीवार बनाई गई। सितंबर 2023 में उन्हें अडयाला जेल मूव कर दिया गया, मगर मुश्किलात कम ना हुई। 2024 में यूएन अक़वाम मुत्तहिदा ने संगीन सवालात उठाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को दिन में 23 घंटे तन्हाई में रखा गया। उनके लॉयर्स का दावा था कि कानून को उन्हें दबाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 2026 में खबरें और भी संगीन हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की सीधी आंख राइट आई की 85% रोशनी खत्म हो चुकी है। इमरान खान आज भी जेल में है। उनका कहना है कि ये सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जबकि नया निज़ाम कहता है कि ये इंसाफ है। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे आप उनसे नफरत करें या मोहब्बत, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सियासत का ये पहिया अब किस तरफ मुड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या इमरान खान दोबारा वापस आएंगे? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।